بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. درود پڑھے محمد علی حضرات سامعین، حجت خدا کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے. ابھی تو میں ایسے سوچ رہا ہوں جیسے میں نے مجلس جو ہے اس کو شروع نہیں کیا. میں نے بڑی کوشش کی ہے، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات اور پوری دنیا کے بہترین سامعین ان میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور وہ میرے رسول تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، اور میں نے ان کو اسی لیے بھیجا تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر حجت باقی نہ رہے. میں اللہ غالب ہوں، میں اللہ حکیم ہوں. آئیے آج کی تقریر میری شروع ہوتی ہے اور جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں. میں نے رات بھی عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور جو نئے مومنین ہیں ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی حجت کبھی نبی ہوتا ہے، کبھی رسول، کبھی امام. کیونکہ آج یہ جو دور چل رہا ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا رسول نبی بھی تھا، رسول بھی، امام بھی. نبوت کا کام ختم، رسالت کا کام ختم. اب جو بھی رسول کی جگہ پر آئے گا وہ امام ہوگا. یعنی آج جو دور ہے وہ ہے امامت کا. یعنی حجت خدا جو موجودہ دور میں ہے وہ ہے ہمارا امام. ہمارا امام رسول کا خلیفہ، اللہ کی حجت ہے. وہ ایک ہی فرد ہے جو ہمارا امام ہے، رسول کا وارث، وصی، خلیفہ، اللہ کا ولی اور حجت خدا ہے. میں نے رات جہاں پر تقریر چھوڑی تھی وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. میں نے کیا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ دیکھو حجت خدا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس سے میدان جنگ سے جاہل ڈرتے ہیں، حجت خدا سے محبت کرتا ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. میری تقریر شروع ہو گئی. ابھی جو میں آج پڑھنا چاہتا ہوں پہلے اس کو سمجھیں. میں نے جان بوجھ کر آپ کو سنسپیس میں رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے آپ میرے قریب آنے کی کوشش کریں. میں نے کہا کہ قرآن حکیم کی جو آیت ابھی پڑھ رہا ہوں وہ ہے سورۃ الحدید کی اور آیت کا نمبر ہے 10. 10ویں آیت پہ پڑھ رہا ہوں سورۃ الحدید کی. دیکھو کتنی کلیئر آیت، کتنی واضح آیت ہے. ارشاد خداوندی لا یستوی منکم، تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. تم میں
اس کے برابر کوئی نہیں. تم میں آج بھی آیت ہے تم میں. توجہ میرے بھائی، جلدی جلدی آپ یہ کیمرہ کو ختم کریں کیونکہ میرے بہترین سامعین مجھے سن رہے ہیں. لا یستوی منکم، تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. ابھی بھائی پڑھ رہے تھے سلام، بڑا مجھے مزہ آیا. ظفر بھائی پڑھ رہے تھے، بڑا مجھے مزہ آیا. کیا اس کے جملے تھے. میں نے کہا تعصب کی اینکیں ہٹا کر مسلمان صرف قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے کتنا فیصلہ. بھائی نام تو اللہ نہیں لیتا، اللہ تو نشانیاں بتاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم، تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. کون ہے یہ؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جو پھر اس جملے کو خیال رکھیں کہ مولا علی نے کیا فرمایا تھا کہ جو جہاد سے بھاگے وہ حجت خدا نہیں. اب یہاں الفاظ کیا ہے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے، جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے. فتح مکہ سے پہلے تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے. اولئک اعظم درجۃ. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک کا اعظم ہیں. عظیم نہیں، اعظم، سپرلیٹو ڈگری. اللہ کے نزدیک یہ اعظم ہے. اولئک اعظم درجۃ، اولئک اعظم درجۃ. وہ اللہ کے نزدیک اعظم ہے. کن سے؟ من الذین، ان سے انفقوا من بعد وقاتلوا. ان سے یہ اعظم ہیں جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور خرچ بھی کیا. نہیں میں نے کیا، میں سمجھانا چاہتا ہوں سارے پڑھے لکھے حضرات. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. یہ اللہ کے نزدیک جو ہیں یہ اعظم ہے. کن سے اعظم ہے؟ کن سے اعظم ہے؟ ان سے اعظم ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے. یہ کن سے اعظم ہے؟ ان سے اعظم ہے. انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور جنہوں نے خرچ بھی کیا. فتح مکہ کے بعد پتا چلا کہ یہ دونوں برابر نہیں. جو فتح مکہ سے پہلے لڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد لڑا ہے، یہ دونوں برابر نہیں. اب آئیے میں شاید آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ سکا. اللہ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں کوئی اس کے برابر نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑا. اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. ہاں وہ اللہ کے نزدیک اعظم ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور خرچ بھی کیا. اب آئیے مثال دینا چاہتا ہوں. ایک فتح مکہ سے پہلے ابھی باہر کہہ رہے تھے نا کہ جنگ خندق آئی، جنگ خیبر آئی
تو مسلمانوں کو پسند کیوں نہیں؟ آئیے میں نے کہا اولئک اعظم درجۃ، اللہ کا ان کے اللہ کے نزدیک ان کا اعظم درجہ ہے ان سے، من الذین، ان سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور خرچ بھی کیا۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں فتح مکہ سے پہلے، اسی مارکے کا نام ہے جنگ خندق، اسی مارکے کا نام ہے جنگ خندق، اسی مارکے کا نام ہے جنگ خندق۔ اور جب کہتا رہا، وہ جو عبارتیں ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا، صرف اس سے میں جملے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں قریب آؤں۔ کہتا رہا ہے کوئی، ہمارے بڑے کہتا رہا ہے کوئی جس کو جنت کی ضرورت ہے؟ کہاں ہے وہ تمہاری جنت؟ اور جب کوئی نہ گیا اور علی گیا تو یہ الفاظ ہیں مسلمانوں کے کتابوں میں کہ رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل ایمان، کل مومن نہیں، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا سر کیا کہا آپ نے؟ آپ نے جملے کو پھر کہا برز الاسلام کلہ الی الشرک کل کا کل اسلام، کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پہلے کل ایمان کہا، پہلے کل ایمان کہا اور کہا کل کفر کے مقابلے میں، اور پھر رسول نے کہا کہ کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ارے یہ رسول کا فیصلہ ہے، پتا چلا آج رسول نے فیصلہ نہیں کیا کہ علی آج یا کل، ابھی یا کبھی، جو بھی آپ کے مقابلے میں آئے گا نعرہ حیدری نہیں، مجھے پوری نہیں میرے بھائی، نہیں میں توجہ، پوری توجہ میرے بھائی، جیسے جذباتی نہ بنے، کیونکہ تمام حضرات جو مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں کہا اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب پوچھا تو رسول نے دوسری مرتبہ کہا برز الاسلام کلہ الی الشرک کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ مانی کیا؟ مقصد کیا؟ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مولوی سمجھائے یہ ہے کیا؟ کل کا کل ایمان، کل کا کل کفر جا رہا ہے، کل کا کل اسلام جا رہا ہے کل شرک کے مقابلے میں، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ علی کل اسلام، علی کل ایمان، نہیں بھائی نہیں، میں اپنی خود جو ہے محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کے قریب نہیں آیا۔ پہلے مجھے 4 آیتیں پڑھنے دو پھر یہاں آؤں گا۔ بھائی دیکھو قرآن کی 4 منزلیں ہیں، سمجھنے کی کوشش، قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 4۔ قرآن کی 4 منزلیں ہیں۔ میرے جو بچے ہیں وہ بھی دیکھو میرے قریب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گے اور اچھے سامعین بنیں گے بڑا ہو کر۔ قرآن کی منزلیں ہیں 4۔ کتنی منزلیں؟ 4۔ سب سے پہلے قرآن نازل ہوا تھا رسول کے نور پر۔ کس پر نازل ہوا تھا؟ رسول کے نور پر۔ اب یہ 2 حدیثیں ہیں جو تمام مسلمان بھائی کی کتابوں میں ہیں۔ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ دوسری حدیث اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا۔ پتا چلا جو روح ہے وہ نور ہے، جو نور ہے وہ روح ہے۔ منزلیں کتنی ہے؟ میں نے کہا قرآن کی 4۔ سب سے پہلے اللہ نے رسول کے نور پر قرآن نازل کیا، اور یہ تو حدیثیں تھی۔ اب قرآن کا دلیل کیا ہے؟
ارشاد خداوندی الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے الرحمن نے قرآن کی تعلیم دی اور خلق کیا الانسان کو. پہلے تعلیم ہے پھر خلقت ہے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے تو کیا جواب ہے؟ کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن نے تعلیم دی قرآن کی اور خلق کیا الانسان کو. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں، اب نوجوانوں کے قریب آنا چاہتا ہوں. لفظ الانسان ہے، پہلے تعلیم ہے بعد میں خلقت ہے. ہے کوئی انسان جو پہلے پڑھے بعد میں پیدا ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسا کوئی انسان دکھاؤ جو پہلے پڑھے اور بعد میں تخلیق ہو. اور لفظ ہے الانسان، الانسان. اب کتاب کتنا ہوتا ہے؟ کتاب. میں نے کتاب لکھی، جب میں لکھوں گا تو ہوگا کتاب. آیت اللہ لکھے گا وہ بھی کتاب. لیکن اللہ کی قرآن کتاب نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب، اللہ کی قرآن ہے الکتاب. جتنی فرق ہے کتاب میں اور الکتاب میں، اتنا فرق ہے انسان اور انسان میں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے رحمان نے تعلیم دی قرآن کی اور پھر خلق کیا الانسان کو. اب جتنے تفاسیر اٹھا کر دیکھو، یہ کون سا الانسان ہے جس کا وجود تھا، تخلیق نہ تھی. تخلیق سے پہلے قرآن کا عالم تھا. تو پتا چلا جو تخلیق سے پہلے قرآن کا عالم ہے وہ ہمارا رسول ہے. سب سے پہلے اللہ نے رسول کے نور پر قرآن کو نازل کیا. دوسری منزل بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد قرآن آیا لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں بعد میں آیا، رسول پر پہلے آیا. لوح محفوظ کا وجود نہ تھا، میرے رسول کا نور تھا. نعرہ حیدری. لوح محفوظ کا وجود نہ تھا، میرا رسول تھا. یہ ہے دوسری منزل. تیسری منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کا انزال کیا، ہم نے اس کا انزال کیا لیلۃ القدر میں. ہم نے اس کا اب مسلمانوں نے نیچے لکھا قرآن. پورے قرآن حکیم میں ایک آیت دکھا کہ اللہ نے قرآن کا نام لیا ہو کہ میں نے قرآن کا انزال کیا ہے لیلۃ القدر میں، تو میں مذہب چھوڑ دوں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ترجمہ کیا نا، تو یہ انزال ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہو ضمیر غائب واحد مذکر، ہم نے ان کا انزال کیا لیلۃ القدر میں. انزال کی کیا معنی ہے؟ انزال کی معنی ہے بیک وقت، بیک وقت، بیک وقت، پورے کا پورا، پورے کا پورا، بیک وقت. یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. پتا چلا کہ پورے کا پورا قرآن آیا ہے، پورے کا پورا، پورے کا پورا قرآن آیا ہے رات میں، پورے کا پورا. تو یہ پورے کا پورا قرآن کون تھا؟ نوجوانوں گھبرائے نہیں میرے دوستوں. نعرہ حیدری. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جاؤ مدارس میں جاؤ، کسی مولوی سے پوچھو کہ عبدالحکیم نے معنی کی ہے کہ پورے کا پورا انزال کیا ہے. تو انزال کی معنی ہے بیک وقت، بیک وقت. تو یہ بقوا وقت جو قرآن آیا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو بیک وقت قرآن آیا یہ کون ہے؟ یہ جو بیک وقت قرآن آیا ہے اس کا نام ہے نور، اور یہ نور ہے 14 کا.
یعنی یہ 14 جو 14 ہے یہ ہے وجود قرآن. نعرہ حیدری. یہ 14 جو 14 ہے ان کا نام ہے وجود قرآن. یہ قرآن اسم ہے, قرآن اسم ہے. یہ ہے تیسری منزل. پورے کا پورا, پورے کا پورا, یہ پورے کا پورا کون قرآن ہے؟ یہ ہے قرآن وجودی. یہ ہے قرآن وجودی. ہمارے 14 جو ہیں یہ ہے قرآن وجودی. یہ چوتھی منزل. یہ الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اے میرے حبیب, ہم نے ٹھہر ٹھہر کر حصے حصے کر کے اس کی تنزیل کی ہے. انزال نے تنزیل کی ہے. تنزیل کی معنی ہے تدریج بتدریج بتدریج. ہم نے اس قرآن کی تنزیل کی ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ, تاکہ تو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائے انسانوں کو. تو پڑھ کر سنائے, تجھے جبرائیل نہ پڑھائے. نعرہ حیدری. گھبرائے نوجوانوں میرے نہیں, یہ نہیں. بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. میرے حبیب, ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر ٹکڑوں میں اس کی تنزیل کی ہے. کیوں؟ لتقرأہ علی الناس علی مکث, تاکہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے انسانوں کو سنا. تو سنا, تو پڑھا تھوڑا تھوڑا کر کے. کیوں؟ تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا. اللہ خلاق عالم ہے, اللہ انسان کا خالق ہے. اس کو پتا ہے کس کا ذہن کیسا ہے. رسول کی دربار میں ہے کہ ہر قسم کے شاگرد تھے. بڑا نعرہ حیدری. رسول کے دربار میں ہر مزاج کے شاگرد تھے. رسول تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا. تو یہ نہیں ہے کہ تجھے جبرائیل پڑھائے. ایک جملہ سنے تو آگے چلوں. مجھے قسم اس ممبر کی, جبرائیل نہ نور میں شامل ہے, جبرائیل نہ لوح محفوظ میں شامل ہے, جبرائیل نہ انزال میں شامل ہے, جبرائیل ہے تنزیل میں شامل. وہ بھی نوکر کی ہے سب. نعرہ حیدری. تو ان کو لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. ہم نے اس کی تنزیل کی ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر, تاکہ تو انسانوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھا, تھوڑا تھوڑا. اب جو ذہین شاگرد ہوتا ہے وہ تو ایک دم لیسن یاد کر دیتا ہے, وہ تو ایک دم سبق یاد کر دیتا ہے. لیکن رسول کے دربار میں تو ایسے کند ذہن تھے جو 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد نہ کر. نعرہ حیدری. نہیں, باقاعدہ بڑی تقریر شروع ہو گئی. اب میرے دوستوں, میرے بزرگوں, پتا چلا کہ رسول کا نور جو تھا وہ بھی عالم. لوح محفوظ میں آیا تو عالم. انزال یہ ہے خود وجود قرآن, خود وجود قرآن. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا رب تو نہیں ٹوٹتا. میں نے کیا کہا؟ برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ, برزل اسلام کلہ الی الشرک کلہ. کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب یہ جو 14 ہیں ان کا وجود ہے قرآن. یہ 14 ہے وجودی.
یعنی اب میں نے لکھا قرآن، میں ساری رات کرتا ہوں قرآن 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 قرآن، تو یہ قرآن تو اسم ہے بھائی. آپ پیدا ہوئے، آپ ہم پیدا ہوئے، ماں باپ نے ہمارا نام رکھا، میرا ماں باپ نے نام رکھا عبدالحکیم. عبدالحکیم تو اسم ہے. آج اگر میں نہ آتا اور سارت بھائی یہاں اشتہار لے کر آپ کے کھڑے ہو جاتے اور نام لکھا تھا عبدالحکیم پڑھے گا، عبدالحکیم پڑھ، عبدالحکیم پڑھ، عبدالحکیم پڑھ، آپ کیا کہیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اچھا بھلا تھا، یہ تو اچھا بھلا تھا، اس کے دماغ کو کوئی ہو گیا ہے. ارے یہ تو اسم کو پکار رہا ہے. مقصد حاصل اسم سے نہیں ہوتا، وجود سے ہوتا ہے. مقصد حاصل اسم سے نہیں، وجود سے ہوتا ہے. اب ادھر قرآن آیا، مسلمان کھڑے ہوئے. ارے یہ کس کو تو چوم رہا ہے؟ یہ کس کو چوم رہا ہے؟ یہ تو اسم کو چوم رہا ہے. تو تمہیں تو ڈوب کر مرنا چاہیے. ارے تو اسم کو چومتا ہے اور وجود کو اپنے جیسا سمجھتا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے. تو وجود کو، اسم کو تو چومتا ہے، یعنی تمہارا مذہب ہی اسمی مذہب ہے، وجود ہی نہیں. تو اسم کو مانتا ہے، جسم کو نہیں، وجود کو نہیں. ارے ایمان، ایمان تصویر پر ہے. ایمان، یا اللہ، یا اللہ مجھے ایمان عطا کر، یا اللہ مجھے اسلام عطا کر. ارے یہ تو اسم ہے. آج رسول نے تمہیں وجود دکھایا، خندق میں تجھے وجود دکھایا کہ اسلام اسلام اور نہیں ہے، علی کا وجود ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اسلام، ایمان، دین علی کے وجود کا نام ہے. اور معاف کرنا، یہ کسی غیر معروف کتاب کا حوالہ نہیں، یہ سیاست کی مسلم کا حوالہ ہے. کہ جب جنابی علی عمر بن عبدالعزیز کو قتل کر کے آ رہا تھا تو کہا یہ دیکھا یا رسول اللہ، دیکھو علی تکبر کرتا ہے. کیا رسول علی تکبر کرتا؟ تو رسول بھائی ایسے مت کہو. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. میں آگے نہیں بڑھوں گا، جو کتاب میں ہے. علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یعنی آج رسول نے بتایا کہ جنگ خندق جو تھی وہ لڑی گئی تھی ایمان اور کفر کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان نہیں. بڑا جملہ ہے، نوجوان سمجھنے کی کوشش کریں. جنگ خندق لڑی گئی تھی ایمان اور کفر کے درمیان. جنگ خندق لڑی گئی تھی اسلام اور شرک کے درمیان. آج اگر امر بن غالب آ جاتا تو قیامت تک نہ ایمان ہوتا نہ اسلام ہوتا. سمجھنے کی کوشش کر بزرگ. یعنی اگر جنگ خندق میں امر بن غالب آ جاتے تو قیامت تک نہ ایمان رہتا نہ اسلام رہتا. ارے علی نے جنگ خندق میں عمر بن قتل کر کے مسلمانوں کا دین بچایا، ایمان بچایا، اسلام بچایا. پتا چلا آج جو نمازیں ہیں وہ علی کی وجہ سے. نعرہ حیدری، بھائی ٹائم دو مجھے، ٹائم ہے. ہاں میں نے نعرے کم لگایا تاکہ میرا وقت جو ہے وہ بھی بچ جائے اور سامعین کو بخشش دے سکوں. پتا چلا آج اگر نماز ہے تو علی کی وجہ سے،
میں کیا کہ میں نے کبھی بھی میں نے رات کو آپ کو بتایا تھا کہ میں تو مسلمانوں کو ملانے کے لیے آتا ہوں، لڑانے کے لیے نہیں۔ اگر یہ تمہاری کتابوں میں ہیں، ادھر قرآن ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ آج اگر اسلام ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو علی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے آج دین ہے تو علی کی وجہ سے ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آج میں یہاں آیا اور جعفری صاحب نے ساتھ بھائی نے مجھے بسکٹ کھلائے، چائے پلائی، میں نے کپ کو اٹھایا، کپ چائے سبحان اللہ، لیکن بھائی نے مجھے بتایا تیرے ساتھ بھائی اچھے، میں کہ نہیں اس کا نام نہ لو، یہ بدعت ہے، چائے سبحان اللہ، کپ سبحان اللہ، لیکن جب جعفری صاحب کا نام آیا، ساتھ بھائی کا نام آیا، نہیں یہ بدعت ہے، اس کا نام نہ لو۔ ارے آپ سارے کہیں گے عبدالحکیم چائے ہے جعفری کی وجہ سے، ہاں کپ ہے رسالت کی وجہ سے، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ چائے ہوتی نہ کپ ہوتا۔ ارے نماز سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، ادھر علی کا نام آیا، ارے اچھا بھلا تھا یہ شیعہ ہو گیا تو شرم نہیں آتی؟ ارے نماز ہے علی کی وجہ سے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نہیں نہیں نہیں، جہاں میری روح کھڑی ہے، جہاں میری روح کھڑی ہے آپ کو وہاں آنا پڑے گا، نہیں پھر آج پڑھوں گا، پھر میں نے کہا جہاں میری روح کھڑی ہے وہاں آنا پڑے گا، جہاں لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راہ میں لڑے، اور اس کا مرتبہ ہے اعظم ان سے جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ارے تو نے کیا سمجھا؟ ارے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تو اس کو علی کے مقابلے میں لا رہا ہے۔ ارے جو مسلمان جس کا خاندان ہی مسلمان ہوا فتح مکہ کے بعد، اس کو تو علی کے مقابلے میں لے کر آئے، کہاں علی کہاں وہ؟ نعرہ حیدری! آئیے قبلہ پھر چلتا ہوں قرآن، گھبرائے نہیں میرے بھائی، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کی 5-6 آیتیں مسلسل پڑھنا چاہتا ہوں پورے۔ میں نے جب قرآن کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے فرقان 2 چیزوں کو کہا، قرآن بھی فرقان، جنگ بدر بھی فرقان، قرآن بھی فرقان، جنگ بدر بھی فرقان۔ یا اللہ، کہاں قرآن کہاں جنگ بدر؟ دیکھیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ کے ساتھ جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا جو عالمین کا ہادی۔ اب اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا سورۃ انفال میں، سورۃ انفال کہاں نازل ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں۔ میں نے کیا کہا؟ جو میں بات کروں گا تمام مسلمان بھائی کے لیے، اگر کوئی مسلمان بھائی کہے کہ عبدالحکیم جو ہے غلط پڑھتا ہے، یہ ایسی تفسیر نہیں، آپ کو حق ہے میرا گریبان پکڑنا، لیکن اگر میں پڑھتا سچ ہوں، یہ الفاظ سورۃ انفال نازل کہاں ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں۔ انفال کی معنی کیا ہے؟ مالف ہے، کھانے پینے والی صورت، کھانے پینے والی صورت۔ اللہ نے صاف ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور یوم فرقان پر۔
کاش تم ایمان لے کر آتے، کاش تم ایمان لے کر آتے. میں نے کہا میں موضوع سے نہیں ہٹا، میں کسی کو کہا نا کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور یوم فرقان پر، یعنی جنگ بدر پر، جنگ بدر پر. کاش تم ایمان لے کر آتے قرآن اللہ پر اور جنگ بدر پر. کیوں؟ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ نے اسی دن ایک فیصلہ کیا تھا. فرقان کی معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. اب قرآن بھی فرقان ہے. آج اگر میں یہاں کو سارے آپ شیعہ بیٹھے ہیں اور میں کہوں بھائی کتنا بھی بڑا خطیب ہوں لیکن میں قرآن کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، کل ایک بھی نہیں آئے گا. نکالو اس کو، یہ کہاں مسلمان ہے قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا. پتا چلا جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ بھی وہ ہے، اور جو جنگ بدر کے فیصلے کو نہ مانے. زبان سے بات کر، تمہیں آگے چلو میرے بھائی. آئیے جنگ بدر کا فیصلہ. یا اللہ، یہ آپ نے کیا کہا کہ کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور یوم فرقان پر، بدر پر. کیا الفاظ ہے؟ کیوں؟ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ نے اسی دن فیصلہ کیا تھا. فیصلہ اللہ نے قطعی فیصلہ کیا تھا. کیا فیصلہ کیا تھا؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ، کہ آج جو ہلاک ہو کر مرے وہ بھی حجت کے بعد، یعنی پہلے حجت کو پہچانے. ہلاک ہو، ہلاک یعنی جو ہلاک ہو جائے وہ بھی حجت ہونے کے بعد. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس کو جو زندہ رہے وہ بھی حجت کو دیکھ کر پہچان کر پھر زندہ رہے. کتنا بڑا جملہ ہے. آگے نہیں چلوں گا، میں نہیں سمجھاتا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یا اللہ یہ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ آواز اسی لیے کیونکہ مجھے دن میں نے فیصلہ کیا تھا. کون تھا فیصلہ؟ تاکہ یہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، کہ جو ہلاک ہو جائے وہ بھی حجت کے بعد، یعنی پہلے حجت کو دیکھے جو ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی حجت کو پہچان کر زندہ رہے. آج پتا چلا کہ جس نے حجت کو نہیں پہچانا وہ جب مرتا ہے تو مرتا نہیں، ہلاک ہوتا ہے. پتا چلا جہاں ہلاکت ہے وہاں حجت خدا نہیں ہے، اور جہاں زندگی ہے وہاں حجت خدا ہے. نہیں. آئیے پھر جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. زندہ کون ہے؟ جس نے حجت خدا کو پہچانا. اللہ نے جنگ بدر اس لیے کی تاکہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ حجت خدا کو پہچان کے زندہ رہے، اور جو ہلاک ہو گیا اس کو بھی پتا تو چل جائے نا کہ میں ہلاک کیوں ہوا ہوں. اب یہ ایک کتاب میں حدیث نہیں، یہ ہزاروں کتاب میں حدیث ہے. اور امام احمد بن حنبل نے خاص کر کے اپنے مسند میں لکھا ممات ولم یعرف، امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے امام زمانہ کو نہ پہچانا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. نہیں میرے دوستو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو میں نے جسے تقریر شروع نہیں کی ہے. ممات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ، اس نے فرمایا جو مر گیا اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کیا مانے؟ کیا اللہ نماز بھی پڑھی پھر بھی جاہلیت کی موت، روزہ بھی رکھا پھر بھی جاہلیت کی موت. جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ ارے جاہلیت توحید کے اسلام سے پہلے جس نے توحید کو نہیں پہچانا تھا، رسالت کو نہیں پہچانا تھا، وہ تھا جاہل. پتا چلا نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن اگر امام زمانہ کو نہیں پہچانا تو رسول نے فرمایا وہ مشرک ہو کر مرا ہے. وہ مشرک ہو کر مرا ہے. مشرک
مشرک ہو کر مرا ہے. آج پتا چلا کہ کنز العمال میں جو رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، 1 جائے گا جنت میں. تو کیا 72 میں نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، حاجی نہیں ہوں گے، زکاتی نہیں ہوں گے؟ اور جو 1 جنت میں جا رہا ہے اس میں گنہگار نہیں ہوں گے؟ اللہ کی آواز عبدالحکیم میرے رسول نے پہلے ہی کہا تھا، جس نے امام زمانہ کو نہیں پہچانا اس کی موت ہے شرک پر. جو نمازیں پڑھ گیا لیکن ہے مشرک. نعرہ حیدری. سمجھ آ گئی بات؟ نعرہ حیدری. اب آج یہ منت کا پتا چلا کہ آج جنگ بدر میں کون سا فیصلہ ہوا. جنگ بدر میں فیصلہ کون سا ہوا؟ میرے مسلمان ہے، تم ہی بتاؤ مجھے، مسجد میں بلا کر بتاؤ، اپنے گھر میں بلا کر بتاؤ کہ جنگ بدر میں کون سا فیصلہ ہوا تھا. اسی زمانے میں حجت خدا کون تھی؟ رسول تھا نا. اسی زمانے میں رسول حجت خدا تھے نا. تو کون سی وہ تاریخ ہے؟ پہلے تو میں پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. لقد نصرکم اللہ ببدر. اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی. اللہ نے مدد کی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی. میں نے تو یہی دیکھا کہ جنگ بدر میں تمام مسلمان بھائی نے لکھا جو کفار کے مقتولین ہیں وہ ہیں 70. 35 کو قتل کیا صرف اکیلے علی نے. 5 کو قتل کیا تھا جناب حمزہ، عبداللہ بن مسعود اور جناب بلال نے. 30 کو قتل کیا تھا ملائکہ نے. اگر کسی اور کا نام ہو تو مجھے بتاؤ، تو کل سے مجلس بنا چھوڑ دوں. 70 مقتولین کفار کے 35 قتل کیے تھے جناب علی نے. 5 کو قتل کیا تھا جناب حمزہ، عبداللہ بن مسعود، جناب بلال نے. 30 کو قتل کیا تھا ملائکہ نے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ نے جتنے بھی ملائکے بھیجے تھے سارے علی کی صورت میں. بڑا جملہ ہے. اللہ نے جتنے اللہ نے جتنے بھی ملائکے بھیجے تھے علی کی شکل میں. اللہ نے جتنے بھی ملائکے بھیجے تھے علی کی شکل میں. کیوں؟ جو بھی زخمی ہوا کس نے زخم لگایا؟ علی نے. کس نے زخم لگایا؟ علی نے. کس نے زخم لگایا؟ علی نے. تو معافی مانگ کر عبدالحکیم کہتا ہے کہ جب اللہ کو بھی علی کے شکل کے سوا کسی اور کی شکل پسند نہیں. نعرہ حیدری. اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی، میرے چھوٹے بیٹے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کروں؟ ارے جب اللہ کو بھی علی کے شکل کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں تو پھر ہم بھی خدا کی سنت پر چل رہے ہیں. اب قبلہ کیا ہوا کہ جب ابھی تو قرآن کے آیتیں چل رہے مسلسل، میں نے درمیان میں آیتیں نہیں چھوڑنا چاہتا. اور جب جنگ بدر فتح ہو گئی تو مال غنیمت پر مسلمان لڑ پڑے. مال غنیمت پر مسلمان لڑ پڑے. اب میں نام نہیں لیتا، مجھے نام نہیں آتے، لیکن قرآن نے کہا، اللہ نے سورۃ انفال نازل کر کے بتایا کہ مسلمان لڑے تھے. تو عبدالحکیم کو کہا دو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد مسلمان ملکیت پر لڑیں؟ یہ میں نے کراچی میں جملہ کہا ہے اور جگہ نہیں، تاکہ سمجھنے کی کوشش کریں. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ یہ بہتان کرتے ہیں رسول کے صحابی اور رسول کے بعد مل کے پر لڑے. ارے اللہ نے بتایا جو رسول کی موجودگی میں رسول
کی موجودگی میں اسلام کا پہلا جہاد اس میں لڑے. اگر رسول کے بعد لڑے ہوں گے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اب ادھر لڑے یا رسول ہمیں بھی دو. لڑے نہیں آئے تو ہے نا, لڑے نہیں آئے تو ہے نا. نہیں گھبرائے نہیں, میں نے کیا کہ میری روح بہت اوپر کھڑی ہے ابھی. لڑے نہیں آئے تو ہے نا. یا ایک دم اللہ نے اعتراض کی, فلم تقتلوہم, تم نے تو ایک کو بھی قتل نہیں کیا. بھائی نام بتا پورا توجہ, تم نے تو ایک کو بھی قتل نہیں کیا تو مال غنیمت کاہے کی. اب اللہ نے نام تو نہیں لیا, فلم تقتلوہم, تم نے ہم ہے ہم تم سب نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا, تم سب نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا. اب دیکھو نام نہیں ہے نا, کل اعلان کر دو مسجد میں, یہ علی تھا جو نہیں لڑا تھا, یہ علی تھا. یہ کہو یہ علی تھا جو نہیں لڑا تھا. نام تو نہیں نا, کہو ہے کسی ماں کے لال میں جرت تو کہے. میں نے بڑا جملات کیا ہے میرے دوستوں, مجلس نام فکر کا ہے, باتوں کا نہیں. کہو کہ اللہ نے علی کو کہا ہے کہ تم نہیں لڑے تھے. تو پھر بتاؤ قرآن تمہیں کیا کہتا ہے, تاریخ تمہیں کیا کہتی ہے. ارے کیا لڑا تو علی تھا, تم تو لڑے ہی نہیں تھے. لڑا تو علی, فلم تقتلوہم, تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کرتا. ولکن اللہ قتلہم, یقیناً ان سب کو اللہ نے قتل کیا. یقیناً ان سب کو اللہ نے قتل کیا. یقیناً ابھی آتے مسلسل چل رہے, پڑھتا رہوں گا. فلم تقتلوہم, تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا ہے. ولکن اللہ قتلہم, یقیناً ان سب کو اللہ نے قتل کیا ہے. اب پھر کہو کہ بھائی علی نہیں لڑا تھا, اللہ جنگ بدر میں آن کے خود لڑا تھا. یہ کہو کچھ تو کہو. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر لڑائی نہ ہو. میں یہی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. دو باتوں میں سے یا کہو کہ علی نہیں لڑے تھے, اور یا کہو کہ ولکن اللہ قتلہم, اللہ آن کے لڑا تھا, ہاتھ میں تلوار لے کر آن کے لڑا تھا. تو میں مذہب چھوڑ دوں؟ سب نے لکھا لڑا تھا علی, قتل کیے تھے علی نے. اللہ نے کہا علی نے قتل نہیں کیے, میں نے کیے. اب وہ ہے بے مثل. میں نے جو نہیں تھے, پھر جملہ کیا کروں, ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو نوجوانوں ساداتوں کو کہا تھا کہ المنج جو لغت ہے اس میں دے کر آؤ 62 پیج پر, 62 پیج پر لفظ امام کی معنی کل دے کر آؤ. المنج کی صفحہ کیا ہے 62 صفحہ, اس پر امام کی معنی ہے. امام کی معنی ہے مظہر خداوندی. آج سے پتا چلا کہ لڑا تھا علی, قتل کیے تھے علی نے. اللہ نے کہا علی نے نہیں میں نے, علی نے نہیں میں نے قتل کیے تھے. تو اب تو عبدالحکیم کو کہنا دو کہ جب علی کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا ہے, تو جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کہتے ہیں علی کی مدد ہے یا علی خدا کی مدد کرو. نعرہ حیدری, ایسے نہیں, نعرہ حیدری, علی اللہ کی مدد کا نام. کل میں لے کر آؤں. کل یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, کل میں دونوں تفاصیل لے کر آ کے یہاں رکھوں. کل میں دونوں تفاصیل یہاں رکھوں گا, جو بندیوں کا بھی بریلیوں کا بھی, تاکہ پھر تو آپ کو یقین ہو جائے. وہ جو شاہ فاضل بن عبد العزیز نے چھپوایا وہ بھی, اور جو احمد علی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی نے چھپا جس نے لکھا وہ بھی, دونوں تفاصیل یہاں ہوں گے. دونوں نے لکھا, دونوں نے. پتا چلا علی نام ہے اللہ کی مدد کا.
खाली नाम है अल्लाह की मदद का। अब पूरी याद पढ़ने दो। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। ये जो भी जुमले में ऐड करूंगा, ये इन दोनों तफासिर कब लेकर आऊंगा, कल मैं ऐसे नहीं छोड़ता। हाँ, दोनों तफासिर कर लेकर आऊंगा। क्या अल्लाह ने फरमाया, फलम तक़तुलूहुम, तुमने इनको कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, यकीनन इन सबको अल्लाह ने कत्ल किया है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। और मेरे हबीब, ये जो मिट्टी आपने फेंकी है ना, ये आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी है। नहीं मेरे दोस्तों, मैं हर एक की शक्ल पर मेरी नजर है। देखो मेरा जुमला आप कितना, कुरान का जुमला आपने खाया है। तब क्या, वमा रमैत इज़ रमैत। मेरे हबीब, ये जो मिट्टी आपने फेंकी है, आपने, मिट्टी जो आपने फेंकी है, अब आएगा मजा, का समझ में आ गया। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे हबीब, ये जो मिट्टी जो आपने फेंकी है, आपने फेंकी है, वो आपने नहीं, मैंने फेंकी है। फेंकी आपने है। सलाम से बात करें बुजुर्ग। अभी आप बुजुर्ग भी बात न करें, उनको बखा मेरे हबीब, ये जो मिट्टी आपने फेंकी है, ये आपने नहीं, मैंने फेंकी है, मैंने। अब बताओ, ये कुरान है क्या अल्लाह ने फेंकी थी? अल्लाह खुद कर रहा है कि फेंकी आपने ही। अल्लाह खुद इकरार कर रहा है कि फेंकी आपने है। लेकिन ये आपका फैल नहीं, ये मेरा फैल है, ये मेरा फैल है। पहले तो आप तमाम हजरात से पूछना चाहता हूँ कि आज कुरान में दिखाओ कि अल्लाह ने रसूल को कहा था कि मिट्टी फेंक, अल्लाह ने कहा था रसूल को मिट्टी फेंक, तो मैं मजहब छोड़ दूं? पहले आया था दिखा ना, अल्लाह ने रसूल को कहा कि मिट्टी फेंक, फिर कहा कि आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। अल्लाह ने कहा ही नहीं। बड़ा जुमला मेरा फिर खा गए। पता चला मेरा रसूल वही का मोहताज नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ। नारा हैदरी, नारा हैदरी। मेरा रसूल वही का मोहताज नहीं। अल्लाह ने रसूल के फैल को कहा, मेरे हबीब, जो आपने मिट्टी फेंकी, ये आपने नहीं, मैंने फेंकी। अब कल दोनों तफासिल लेके यहां रखूंगा। रसूल ने अली को कहा, या अली, मुझे मिट्टी की मुट्ठी दो, मट्टी दो मुझे। अली ने मुट्ठी भरी, अपनी मुट्ठी मट्टी अली ने उठाई। या अली, आप मुझे लेके दो, या अली आप मुझे लेके दो, मट्टी आप मुझे लेके दो। भाई मैं कहाँ जाऊं? नारा शाबा, नारा हैदरी। शाबाश बच्चे, बच्चे आप खामोश रहे ताकि मैं बड़ों से बात करूं। या अली, आप मुझे मट्टी उठा के दे। अली ने मट्टी उठाई, दी रसूल को। अली ने मट्टी उठाई, रसूल ने नहीं उठाई। अली को कहा कि आप उठा कर दे। ये है मजलिस, इसका नाम मजलिस है। जनाब अली ने मट्टी उठाई, दी रसूल को, आदम के सजदे से, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। नारा हैदरी, नारा हैदरी। या इब्लीस मा मनअका अना काल, या इब्लीस मा मनअका अन तस्जुद मा खलक़्तु बियदैया। इब्लीस, तुझे किसने मना किया आदम के सजदे से, जिसको मैंने खलक, तो मैंने खलक किया अपने दोनों हाथों से। या रसूल, जो आपने मिट्टी फेंकी आपने नहीं, मैंने। पता चला कि असल में अली के हैं दो किरदार। लड़ा भी अली, मिट्टी भी अली ने उठा के दी। और बड़ा जुमला, दोनों
دونوں تفاصیل لے کر آؤں گا، علی کے عزت کی قسم ہے۔ اب مسلمانوں نے کیا لکھا، دونوں نے، جو بندیوں نے، بریلوی نے کیا کیا کہ رسول نے جب مٹی اٹھائی نا جو علی نے دی تو یہ پھینکتے بھی جاتے تھے مٹی اور کہتے تھے شاہد الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائے، تمہارے چہرے بگڑ جائے، شاہد الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائے، تمہارے چہرے بگڑ جائے، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ کہ بلا میں تو 14 سبق کے بعد پیدا ہوا، لیکن جب میں نے دیکھا مسلمانوں کے تفاصیل کو کہ رسول کو جب علی نے مٹی اٹھا کے دی تو مٹی پھینکتے تھے اور کہتے تھے شاہد الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ یہاں جو ترجمہ نے تمہارے چہرے بگڑ جائیں، کتنا ہی خوبصورت بچہ کیوں نہ ہو، لیکن جب بڑا ہو کر علی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی جا کر شکل دیکھو۔ نعرہ حیدری، جا نعرہ حیدری، ارے جو جانا چاہے اس کو پیسے بھی میں دوں گا، خاص کر کے جب رائے ونڈ میں آتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھو پہچان جاؤ گے کہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے اس کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں نے فیصلہ کیا، نہیں میں نے فیصلہ کیا، اللہ کا میں نے فیصلہ کیا کہ آج اگر جنگ بدر میں کوئی ہلاک ہو تو بھی حجت خدا کو پہچان، اور جو اس کو زندہ رہنا چاہیے وہ بھی حجت خدا کو پہچان کر زندہ رہے۔ آئیے چڑھتا ہوں بخاری شریف کی طرف، بخاری شریف کی طرف۔ جتنے مقتولین تھے، یہ بدر کنویں کا نام ہے نا، بدر ایک نام تھا، اس کا کنواں تھا، یہ جنگ بدر ہو گئی۔ جتنے مقتولین تھے رسول نے کنویں میں پھینکوائے، پھینکو ان کو کنویں میں پھینکو، کنویں میں پھینکو، کنویں میں پھینکا، رسول نے پھینکا، یہ پھینکے گئے۔ اب یہ الفاظ ہے کس کے؟ صحیح بخاری کے، کہ رسول نے اوپر آن کے کہا مرنے کے بعد یا ولید یا عتبۃ یا ابا جہل انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، یا ابا جہل یا ولید، مرنے کے بعد میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا عتبۃ یا ولید یا ابا جہل انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے ابو جہل، اللہ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے مجھ سے وہ وعدہ پورا کیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور اللہ نے جو تم سے ہلاکت کا وعدہ کیا تھا، عذاب کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی پورا کیا نا، وہ بھی وعدہ پورا کیا نا۔ میں نے کہا میں آگے نہیں چلوں گا، آگے تقریر میں نے شروع نہیں کی، 4 دن ہو گئے تک ابھی میں نے شروع نہیں کی۔ فہل انا یا عتبۃ یا ولید یا ابا جہل انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ اے ابو جہل، اے ولید، اے عتبہ، اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا کیا۔ کیا اللہ نے جو تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ اب جو نام اس کا میں نام نہیں لوں گا، دوسری جلد ہے بخاری، اس میں آپ نے جگہ لکھا، تو صحابی کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ما انتم ما تکلم باجساد ارواحا، یا رسول اللہ تو ان سے بات کر رہا ہے جن میں روح نہیں، تو مردوں سے بات کر رہا ہے۔ اب مردے بھی پہچانیں گے حجت خدا کو۔ ما تکلم، قال یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح، اے اللہ کے رسول تو ان سے دور پڑے محمد عالم،
تو ان سے بات کر رہا ہے جو بے روح جسم ان سے بات کر رہا ہے. قال والذی نفس محمد بیدہ ما انتم بے اسمع لما اقولہم. تو رسول نے کہا اے میرے پیارے صحابی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ ہیں تو مردہ لیکن تم سے زیادہ میرا کلام سن رہے، تم سے زیادہ. بات تو ختم ہو گئی، تم سے زیادہ میرا کلام سن رہے ہیں مردہ، تم سے زیادہ، تم سے زیادہ. یا تو صحیح بخاری سے ہاتھ اٹھاؤ. اے کافر تھے مرنے کے بعد اگر رسول ان کو یا کہے تو بدعت نہیں، اور ہم یا علی کہیں تو بدعت. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے پوری توجہ نہیں. ابھی وقت کافی کتنا ہو گیا؟ نعرہ حیدری. ہاں بھائی نہیں بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک؟ میں کیا میں مسلسل آتے بنا چاہتا ہوں، مسلسل آتے بنا چاہتا ہوں، مسلسل آتے بنا. اللہ نام نہیں لیتا، اللہ نام نہیں لیتا. اب آئیے 2 آیتیں بنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اس نے کیا فرمایا تھا؟ میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں. یعنی 72 جہنم میں، ایک گیا جنت میں. پتا چلا اصل میں فرقے 2 ہیں. زبان سے بات کر تو میں آگے چلو میرے بھائی. اصل میں فرقے 2 ہیں، ایک جنتی ایک جہنمی. اصل میں فرقے 2 ہیں، اصل میں فرقے 2 ہیں، ایک جہنمی ایک جنتی. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورۃ شورى کے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فرقہ جائے گا جنت میں، ایک فرقہ جائے گا جہنم میں. فرقہ فرقہ جلدی میرے بھائی، جلدی جلدی. ابھی مجھے جلدی ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فرقہ پورے کا پورا، یعنی 72 مل کر بنا فرقہ. پتا چلا 72 کی بنیاد ایک ہے. زبان سے بات کر تم آگے چل میرے بھائی. بات پتا چلا 72 کی بنیاد ایک ہے. اختلاف ہے لیکن پھر کر مرکز 72 کا ایک ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فرقہ جائے گا جنت میں، ایک فرقہ جائے گا جہنم میں. یہ الفاظ ہے سورۃ شورى کے. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا نمبر بھی آپ کو دیتا ہوں، کل یاد کر کے آنا، دیکھ کر آنا. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ اعراف کی، نمبر ہے 30واں، 30. ارشاد خدا فریقاً ہدا. ایک فرقہ ہدایت پا گیا، ایک فرقہ. تو جو میرے قریب بیٹھے بات کر آپ کی محمد کو جیسے بڑھ رہا. فریقاً ہدا، ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وہ فریقاً حق علیہم ضلالت، اور دوسرے فرقے پر گمراہی ظاہر ہو گئی. دوسرے فرقے پر گمراہی ظاہر ہو گئی. آج پوری نہیں ہوئی، میں پوری آج پڑھوں گا. فریقاً ہدا، ایک فرقہ، ایک فرقے پر ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وہ فریقاً حق علیہم ضلالت، اور دوسرے فرقے پر گمراہی ظاہر ہو گئی. انہم متخذ الشیاطین اولیاء، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا. نعرہ حیدری. دیکھو بھائی یہ ہمارے ایام اعضاء ہیں، ہمارا اعضاء ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہوگی، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں. یا اللہ کا سور کون سا کیا؟ انہم متخذوا الشیاطین من اولیاء، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا. شیطان کو نہیں، شیطان کو ولی بنایا تھا.
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنایا تھا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جس جگہ جاتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، ہم تو حق پر ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں. ہاں میرے بھائی، یہ مجلس حسین ہے، یہ درسگاہ ہے. نہیں آگے نہیں چلوں گا، آگے چلوں گا ہی نہیں. آیت ہے فریقاً ہدوا، ایک فرقہ ہدایت پا گیا، وفریقاً حق علیہم ضلالت، دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں؟ انہم متخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور کہتے ہیں ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں. کون کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں؟ ہم تو ہدایت پر ہیں. جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا، وہ کہتے ہیں ہم تو ہدایت پر ہیں. سارے گمراہ، ہم ہدایت پر. یہ شیطان کہاں سے آ گئے؟ شیطان تو ایک تھا. دماغ سے بات کرو میرے بھائی آپ. یہ شیطان تو ایک تھا. ابھی اللہ کا رائے پھر میں اللہ کو مانوں گا نا، میں کسی مسلمان کو تھوڑے مانوں گا. اللہ کا رائے کہ عبداللہ کی یہ گمراہ اسی لیے ہے کہ انہیں اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا، اور ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں ہم تو حق پر ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں. یہ شیطان کہاں سے آ گئے؟ شیطان تو ایک تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا. شیطان، یہاں سے پتا چلا کہ شیطان کسی کا نام نہیں، شیطان کردار کا نام ہے. بڑا جملہ ہے نوجوانوں، شیطان پیدا نہیں ہوا تھا، شیطان بنا تھا. بڑا جملہ ہے. ارے شیطان پیدا نہیں ہوا تھا، شیطان یہ خود بنا تھا. کیسے شیطان بنا تھا؟ کہ اللہ کو مان کر اللہ کی حجت کا انکار کیا تھا. نعرہ حیدری، نعرہ لگائے نعرہ حیدری. قصور کون سا کیا تھا میرے بھائی؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. قصور کون سا کیا تھا؟ شیطان کیسے بنا تھا؟ کہ اللہ کو مان کر اللہ کی حجت خدا کا انکار کیا تھا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عبدالحکیم جو مجھے مان کر ساری رات کہتا رہے ہوں لیکن میری حجت کو نہ مانے تو سمجھنا شیطان ہے. نعرہ حیدری. میں نے کہا قرآن نے نام نہیں لیا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ چھوڑتا نہیں. پھر آج پڑھ رہا ہوں اسی سورۃ اعراف کی. نہیں یا اللہ یہ ہیں کون؟ یا اللہ یہ ہیں کون؟ نشانی بتا، یہ ہیں کون؟ سارے بات کرو گے تو پھر علی کی محبت کی بستی میں کہوں گا. نعرہ حیدری. یا اللہ یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟ یہ ہے کون؟ سورۃ اعراف. یا اللہ یہ ہے کون؟ آواز فخلف من بعدہم خلف، یہ وہ ہے جو ان کے بعد خلیفے بن بیٹھے تھے. زبان بات کا تو میں آگے چلوں. یہ وہ ہیں جو ان کے بعد خلیفے بن بیٹھے تھے. ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے تھے. زبان سے بات نہیں کرو گے قیامت میں شاہد بنوں گا. یہ وہ ہیں فخلف من بعدہم خلف، یہ وہ ہیں جو ان کے بعد خلیفہ بن بیٹھے تھے. ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے تھے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرْ لَنَا،
اور کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ چند آدمی ہے اکرم بھائی، میں نے کیا اتنے ہزار کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا بڑا اجتماع ہے، دنیا کا بڑا اجتماع ہے، دنیا کا، مجھے سر پر کھولا گیا، دنیا کا بڑا اجتماع ہے۔ ہاں ہاں، حسین کے صدقے میں پوری دنیا گیا، پوری دنیا میں گھوما، یہ بڑا اجتماع ہے۔ کہتے کیا ہے، یہ ہے کون؟ فخلف من بعد خلف، ان کے بعد یہ خلیفے بن بیٹھے، برسل کتاب یا خذونا ارض حاضر، اور حقیقی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے بعد کتاب کے بعد بن بیٹھے، کتاب کے بعد بن بیٹھے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرْ لَنَا، اور کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے، ہمیں بخشے جائیں گے، ہمیں بخشے جائیں گے۔ ہمیں کیا مانی وہاں ہے، اور کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، اور یہاں کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جب گناہ کرتے ہیں، جب پشیمان ہوتے ہیں، ہاں اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ زبان سے بات کریں میرے بزرگوں، نعرہ حیدری۔ یہ بچہ تو محبت میں نعرہ لگا رہا ہے، ارے آپ بھی کچھ تو زبان سے بات کریں۔ ارے بھائی وہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا، اللہ بخش دے گا، یہ جملہ بتا رہا ہے تو میں اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہوں۔ اور سے زیادہ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو کہتا ہے کاش میں مر جاتا، جب زمین اس کو ملامت کرتا ہے تو کہتا ہے کاش میں مر جاتا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو اپنے آپ ملامت کر رہا ہے، تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا وہ کہتے رہے کاش ہم درخت ہوتے انسان نہ ہوتے، کاش میں دمبا ہوتا انسان نہ ہوتا۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شاباش ہے، شاباش۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، جو پیچھے بیچارہ ان کا سن رہا ہے، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوست؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے بھائی کا 4 دن ہو گئے ہیں، میں بھی آگے نکل نہیں سکا جہاں مجھے جانا ہے، بہت دور جانا ہے مجھے، وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، باتیں زیادہ ہیں، باتیں زیادہ ہیں۔ ہادی دکھاؤ، ہادی ایسا دکھاؤ، پتا چلا جو واسط بن بیٹھے تھے وہ اصل میں واسط نہیں تھے۔ نہ قرآن نے نام لیا ہے، نہ مجھے پتا ہے، میں تو ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں کہ قرآن بتا یہ ہیں کون۔ آج پتا چلا کہ مجاز کی مخالفت کیوں رہ رہی ہے، پتا چلا مخالفت اسی لیے ہو رہی ہے کہ کہیں اصل چوروں کا پتہ نہ لگ جائے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں، میرے بچے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، ہاں آج یہی تو کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو شیعوں کی مجلس میں شیعہ کہتے ہیں رسول نے حسنین کو اٹھایا، رسول نے علی کو اٹھایا۔ ارے دیکھو یہ بھی کوئی بات ہے، نواسے تھے اگر اٹھائے تو کیا ہوا، چچا زاد بھائی تھا اگر اٹھائے تو کیا ہوا۔ ہاں 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 کیا صحیح دیکھو فضائل بیان کرتے ہیں حسنین کے کہ رسول نے کاندھوں پر حسنین کو اٹھایا، علی نے علی کو کاندھوں پر رسول نے اٹھایا۔ ارے بھائی کیا تھا، چچا زاد بھائی تھا، ہر بندہ اپنے نواسوں کو اٹھاتا ہے، تم بھی اٹھاؤ، تم بھی اٹھاؤ، لیکن ایک بات کرو، قرآن پہلے کاندھے پر رکھو، پھر قرآن پر بٹھاؤ بچوں کو۔
اٹھاؤ، لیکن ایک بات کرو کہ پہلے کاندھے پر رکھو قرآن کو، اور پھر اسی قرآن پر بٹھاؤ نواسے کو۔ ارے مولوی کی تو بات فتویٰ آئے گی اگر تمہاری بیوی تمہیں جوتے نہ لگائے۔ زبان سے بات کرو نوجوانوں۔ ارے مولوی تو پھر روزانہ جلوس نکالیں گے، پکڑو پکڑو قرآن کی توہین ہو رہی ہے، پکڑو پکڑو قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس لیے قرآن کو کاندھے پر بٹھا کر نواسے کو، بچوں کو قرآن پر بٹھایا ہے۔ ارے رسول وجود ہے قرآن۔ قرآن سے بات کرو تو میں بات کروں۔ نعرہ حیدری، ایک تو رسول ہے وجود ہے قرآن، یعنی حقیقت نورانیہ، ایک تو رسول ہے وجود ہے قرآن، دوسرا ایک طرف لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، دوسری طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان پر تھے علی اور علی کے بیٹوں کے پاؤں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کل تیار ہو کر آنا، تیار ہو کر آنا، تیار ہو کر آنا، تیار ہو کر آنا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں یہ الفاظ نہ ہوں۔ جب علی رسول کے کاندھے پر سوار ہوئے تو رسول نے کہا یا علی کیف وجدت نفسک، یا علی کیف وجدت نفسک، یا علی آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یا علی، یا علی، یا علی آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ قال لو شئت لنلت فوق السماء، اور یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو اتار دوں۔ نعرہ حیدری، یہ بچہ تو محبت میں علی کا نام سن کر نعرہ لگا رہا ہے، آپ سمجھ کر تو نعرہ لگائیں۔ نعرہ حیدری شہباز، یا علی کیف وجدت نفسک، یا علی اب آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آواز لو شئت لنلت فوق السماء، یا رسول اللہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں اگر چاہوں تو آسمان کو چھو، اتنا بلند ہو گیا ہوں اگر چاہوں تو آسمان کو اتاروں، آسمان کو چھو لوں۔ اور جیسے علی نیچے اترے فتبسم، تو علی نے مسکرا دیا۔ یا علی مسکرائے کیوں؟ مسکرائے کیوں؟ کہا اس میں اتنی بلندی سے اترا، چوٹ نہیں لگی؟ بڑا جملہ میرے کھا گئے۔ یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے اترا، مجھے چوٹ نہیں لگی۔ فتبسم، تو رسول نے مسکرا کر کہا یا علی آپ کو چوٹ کیسے لگتی جب اٹھانے والا رسول ہو، اتارنے والا جبرائیل ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہمارے پاس عقل ہے، یہ قوم ننگے سروں والی قوم، یہ بے عقل نہیں ہے۔ ہم نے علی میں دیکھا ہے، ہم نے حسنین میں دیکھا ہے، ہاں یہ قوم بے عقل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں دکھاؤ علی جیسا، پوری دنیا میں دکھاؤ حسنین جیسا۔ کل میں دونوں تفاصیل لے کر آؤں گا، یہاں رکھے رہیں گے میرے دوستو۔ ہاں یہ میں نے کہا چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں رونے دو، ہمیں ماتم کرنے دو، کچھ نہ کہو، جو چاہے تمہارے جی میں کرو، لیکن اس قوم کو چھوڑو، ماتم کرنے دو، اس قوم کو رونے دو۔ ہاں روتے اپنے ہیں، روتے اپنے ہیں میرے دوستو، روتے اپنے ہیں، غیر نہیں روتا، غیر نہیں روتا، روتے ہیں اپنے۔ سلام ہو، آج شب 5 ہو گئی،
اور میرا حسین پرسوں کربلا میں آ گیا، میرا حسین پرسوں کربلا میں آ گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں ہیں، اور سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ میرے دوستوں، مجھے معاف کرنا، ہمارے امام زمانہ نے زیارت نایہ میں فرمایا ہے کہ مولا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ معاف کرنا میرے نوجوانوں، جملہ سننے مجھے قسم ہے اس منبر کی، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے۔ جناب قمبر فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد جب میرا مولا علی کربلا کے زمین سے گزرا تو گھوڑے سے اترے، ایک جگہ پر سجدہ کیا، پھر آگے بڑھے اور دوسری جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور حسن والی نگاہوں سے جو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ علی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں قدموں پر گر پڑا، مولا یہ کون سی جگہ ہے، مولا یہ کون سی جگہ؟ آواز قمبر، جس جگہ پر میں نے سجدہ کیا ہے یہ وہ جگہ جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا، یہ وہ جگہ جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا۔ اور قمبر، جس جگہ میں رو رہا ہوں یہ وہ جگہ جہاں میری بیٹی زینب دیکھ رہی ہوگی، اور میرا حسین صبح ہوتا رہے گا۔ ہاں زاداران حسین، ہمارا 7واں امام 14 برس زندان میں رہا، لیکن داروغہ فرماتا ہے کہ جب بھی میں کال کوٹ سے گزرتا تھا تو ہمارا 7واں امام روکتا تھا، ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ، ہائے دادی زینب۔ داروغے نے کہا، میں نے ایک مرتبہ پوچھا، مولا آپ 14 برس زندان میں رہے، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے؟ کہا داروغہ تو نے عدل سے کام نہیں لیا، داروغہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، داروغہ میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، داروغہ میرا سلام اور دادیوں پر جب شام کے شہر میں آئے تھے اس وقت مغرب کی آذانیں آئی تھی، لیکن جب یزید کے دروازے پر پہنچے تو فجر کی آذانیں لگی، جب یزید کے دروازے پر پہنچے تو فجر کی آذانیں آنے لگی۔ ارے اس وقت شام کا شہر اتنا بڑا تو نہیں تھا، بتا ساری رات علی کی بیٹیاں کہاں تھی، ساری رات علی کی بیٹیاں کہاں تھی؟ مجھے قسم علی کی عزت کی، ہاں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، شام میں 2 پتھر موجود ہے، شام میں 2 پتھر موجود ہے، جو زوار ہو کر آئے ان سے پوچھو، شام میں 2 پتھر موجود ہے، ایک پتھر زندان سے باہر ہے، ایک چھوٹا سا کالا پتھر ابھی بھی زندان میں محفوظ ہے، ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی دربار میں محفوظ ہے۔ جب میں 90 میں گیا تھا علامہ زندانی میرے ساتھ تھے، میں نے پوچھا قبلہ یہ جو بڑا ہے پتھر ہے یہ کس کا پتھر ہے؟ کہا بیٹے قدم گنتے چلو۔ میں قدم گنتا گیا، جب دربار میں پہنچا تو میں نے قبلہ کو بے ہوش ہو پایا، تو میں نے گلے سے لگا، قبلہ آپ بے ہوش ہو کیوں گئے؟ کہا بیٹے عبداللہ کے ہم نے قدم گنے۔ میں نے کہا ہاں قبلہ 140 قدم۔ گلے لگا کر کہا بیٹا یہی تو بات لاتی ہے کہ 140 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن تک کھڑی رہی، 140 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن تک کھڑی رہی۔ ارے ہم 2 گھنٹے بجے سنتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں، 3 عبداللہ کی بھی وہی جگہ ہے جہاں علی کی بیٹی 140 قدموں پر 3 دن تک کھڑی رہی۔ اور پوچھا یا آقا جب میں دربار میں گیا اس کالے پتھر کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کالا پتھر کس کا ہے؟ کہا یہ کالا پتھر کس کا ہے؟ کہا بیٹا عبدالحکیم جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے میں تو ہو یاد تو اس کو غسل دیا جاتا ہے یا چارپائی پر یا تختے پر۔ بیٹا جب حسین کی بیٹی سکینہ کا انتقال ہوا تھا، بیٹا شام میں جب حسین کی بیٹی سکینہ کا انتقال تھا میں چارپائی سینے تکتا تھا، ارے زینب نے ننھی میت کو اٹھایا، زینب نے چھوٹی سی میت کو اٹھایا، اسی پتھر پر رکھا، اسی پتھر پر رکھا، اسی پتھر پر رکھا، اور کہا بیٹے عابد
ہمیں پانی بہت تھوڑا ملتا ہے، یزید کو کہو کہ ہمیں 7 دن کا پانی کٹھے دے۔ میں کروں ہمیشہ مجھے دعا کرو کہ جب میں مروں تو منبر پر مروں، اور جب مروں مصائب میں مروں، اور مصائب یا زینب کا ہو یا سکینہ۔ ہاں یا اللہ، جب میں مروں تو مصائب پڑھتے مروں، یا بی بی زینب کا مصائب ہو یا حسین کی لاڈلی سکینہ کا مصائب ہو۔ کہا سید سجاد بیٹا یزید کو کہو 7 دن کا پانی کٹھے دے تاکہ سکینہ کو غسل دے۔ میں کبھی کبھی عالم تصویر مولا حسین آپ 3 دن کے پیاسے تھے، زینب سال برابر پیاسی، زینب سال برابر پیاسی رہی، اور سید سجاد فرماتے ہیں جب 7 دن کا پانی آیا تو میری 3 مائیں سکینہ کو غسل دے رہی تھی، اما رباب، اما زینب، اما ام کلثوم، یہ 3 بیویاں میری سکینہ کو غسل دے رہی تھی۔ کہا میں دور کھڑا تھا، تینوں میری مائیں غسل دے رہی تھی، یا کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا تینوں میری مائیں بے ہوش ہو، میری تینوں مائیں بے ہوش ہو۔ میں نے کہا کیا دیکھا؟ میری پھوپھی زینب تم نے کیا دیکھا؟ اما رباب تم نے کیا دیکھا؟ کہا بیٹا سجاد ہم سکینہ کے چہرے پر بار بار پانی گراتے ہیں، لیکن جو شمر نے تماچے مارے تھے وہ ابھی تک نشان باقی ہے۔ بیٹا بیٹا ہم بار بار پانی گراتے ہیں سکینہ کے چہرے پر، لیکن جو شمر نے تماچے مارے تھے وہ نشان ابھی تک باقی ہے۔ ہاں زاداران حسین، اور جب آواز آئی کفن کی، ہاں یزید چالاک تھا، یزید چالاک تھا، اس نے کہا میں کفن دوں گا، میں کفن دوں گا۔ یا جناب سکینہ کے لب ہلے اور آواز آئی بھیا میں پردیس میں بابا کو شرمسار نہیں دوں گی۔ بھیا جو بابا نے عید کے دن کالا چولا بنایا تھا مجھے اسی کا کفن ملا ہے۔ ارے کفن ہوا، ہاں اگر موسوم کی روایت نہ ہوتی تو نہ میں پڑھتا، لیکن موسوم نے کہا کہ قیامت میں 2 ہستیاں ایسی اٹھیں گی جن کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی ہوں گی۔ جب سواری نے پوچھا وہ کون ہوں گی، کہا ایک ہمارا دادا موسیٰ کاظم، کہا دوسرا، کہا دوسری حسین کی بیٹی سکینہ، جب اٹھے گی تو ہاتھوں میں رسیاں پڑی ہوں گی۔ یا اللہ ہماری آج کی اس عبادت کو بار مقبول و مستجاب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی مدعوت کا، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں یا اللہ ان کو بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ ہم بے انتہا گنہگار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو مکو صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیمار ہیں ان کو مکو صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ کہاں بھی کہیں بھی پردیس میں کسی نے حسین کا فسیدہ بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ یہ کسی بھائی نے رکا دیا ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد ظالم عظمت کا، جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں، خاص کر سرقے والے نے یا اللہ جو سوال کیا ہے تجھے واسطہ ہے سید سجاد کا، یا اللہ اس کو ہر مصیبت سے دور کر، اور جس کے لیے کہا ہے اس کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ ہمارے بہت ہی عزیز قبلہ سید جہان شاہ بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔